رب ذوالجلال فرماتا ہے قل فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، فرمایا حبیب اعلان کر دو کہ اللہ کی عزت ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے عطا سے اللہ کے رسول کی عزت ہے، وللمؤمنین، اور رسولوں کے بعد تمام مومنین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، یعنی ہر ایک کا نوع انسانیت میں اپنا درجہ ہے۔ سب سے اوپر درجہ انسانیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا، ان کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کے حق کے بعد، اور ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ انسانیت میں احترام کے تقاضوں کو رکھا رب نے، لیکن ماں اور باپ کو ان انسانوں میں سے اللہ کریم نے بڑی عزتوں اور بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ ماں اور باپ سایہ دار درخت ہیں، ماں اور باپ پھلدار درخت ہیں، ماں اور باپ رحمت کا چھاؤ ہے، ماں اور باپ صاحبان رحمت ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے یہ سایہ دار درخت جب ہٹتا ہے تو پھر زمانے کی تند ہوائیں انسان کو آ گھیر لیتی ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پہ موجود ہو تو اولاد پہ آنے والی ہر آنچ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر امتحان اور آزمائش کے اندر، یہ آزمائشیں آتی تو اولاد پر ہیں، لیکن اس کو سہتے ہوئے زمانے کے تند ہواؤں میں ماں باپ نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک بات عرض کر دوں، یہ پھول ہے میرے ہاتھ میں گلاب کا، جب تک یہ تر و تازہ رہے گا تو اس سے خوشبو آتی رہے گی، اور جب بھی اس کی دیکھ بھال کرنے والا مالی باغ کا دیکھ بھال کے ارادے سے جب تک باغیچے میں، گلستان میں رہے گا تو اس کی خوشبو پاتا رہے گا، جب مالی باغ چھوڑ کے نکل جائے گا تو پھول وہیں رہ جائیں گے، گلاب کی خوشبو اس کو میسر نہیں آئے گی۔ یہ مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، اولاد اس باغیچے اور اس گلستان کے مالی ہیں۔ جب ماں باپ بڑھاپے میں آتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہوں، بڑھاپے کو پہنچنے والے ماں باپ چمکتا دمکتا مہکتا گلاب کے پھول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولاد مالی بن کر جب تک ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی خوشبو اولاد کو میسر آتی ہے، ان کی دعائیں اولاد کو ملتی ہیں، ان کے فیوز و برکات، ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی رحمتیں رب العالمین اولاد کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ جب باغیچے میں پھول مرجھا جائے تو خوشبو اور مہک ختم ہو جاتی ہے، آنگن سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں، ساری برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ماں باپ ان کو مرجھانے مت دیجیے، جب یہ مرجھا جاتے ہیں تو پھر ان سے مہک آنی ختم ہو جاتی ہے، ان سے خوشبو بندہ حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ باغ، اور یاد رکھیں جس باغ کی حفاظت مالی نہ کرے آخر وہ باغ اجڑ ہی جاتا ہے۔ جن والدین کو اولاد بے قدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تڑپ تڑپ کر ماں باپ کی زندگی تو گزر جاتی ہے، لیکن باغ کو اجاڑ کر مالی نقصان اٹھاتا ہے، ماں باپ کی بے قدری کر کے اولاد کو دنیا اور آخرت کا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں سمجھانے کے لیے، والدین ایک صرف فقط رشتہ نہیں ہے، فقط رشتہ نہیں، خونی رشتہ والدین، رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدین ایک مکمل دعا ہیں۔ جب تک دعا کا ساتھ رہتا ہے انسان ہر مشکل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
جب دعا شامل حال نہیں رہتی تو پھر انسان کی کامیابیاں چھن جاتی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ فقط رشتہ نہیں، ماں باپ ایک دعا ہیں۔ جب تک دعا شامل حال رہتی ہے انسان کی تو انسان دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں میں، امتحانات میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ جب دعا ناراض ہو جائے، دعا سنگت چھوڑ جائے، دعا ساتھ چھوڑ جائے، دعا سنگتوں کو ختم کر کے، رفاقتوں کو ختم کر کے، ملاپ کو ختم کر کے جب دعا انسان سے دور بھاگتی ہے، جب شامل حال دعا نہیں رہتی تو دنیا کی کوئی دوا کام نہیں آتی۔ اسی طرح ماں باپ جب ناراض ہوتے ہیں یا ماں باپ کی بے قدری کی جاتی ہے یا ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد زمانے کی تند ہوائیں میرے آپ کی طرف رخ کرتی ہیں، اور وہ جو دعاؤں کی برکت سے آزمائشیں اور امتحانات ٹل جایا کرتے تھے، اب وہ دعا ہم سے دور جا چکی ہے، ہمیں ہر طرح کی مصیبت کا سامنا خود کرنا پڑتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، ارشاد ربانی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا حبیب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کی ہستی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو عبادت کا لائق مت سمجھو، کسی کو سجدے کا لائق مت سمجھو۔ عبادت کا لائق میرے اللہ کی پاک ذات ہے، اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، سارے ساجد ہیں، مسجود میرا اللہ ہے، ساری کائنات عابد ہے، معبود میرا اللہ ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، حبیب یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اپنے عبادت کا حکم سمجھانے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فیصلہ، یہ حکم، یہ کسی اور کا نہیں، خود خالق کائنات کا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ایسے ہی اللہ کا حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب وہ حسن سلوک کے چند مراتب، چند مراحل میرے اللہ وحدہ لا شریک نے تفسیر قرآن بالقرآن کے ساتھ خود بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں میں سے جب وہ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، ایک یا دونوں ماں باپ میں سے بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما، پھر طریقہ ہمیں اللہ نے سمجھایا، ادب کا، احترام کا، احسان کا طریقہ اللہ سمجھا رہا ہے خود قرآن میں۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، جب ماں باپ بوڑھے ہوں دونوں یا ایک تمہاری زندگی میں، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے مراحل میں پاؤ تو فرمایا ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اف تک۔ دوستان گرامی قدر، غور طلب بات یہ ہے، میں اور آپ کہیں سے گزرتے ہوں، خوشحال اور خوبصورت فضاؤں میں سے، پاکیزہ دیش سے ہمارا گزر ہو، بڑی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ہوائیں ٹھنڈی، فضا صاف ستھری، اور آپ پیادہ چل رہے ہوں تو اسی سفر کے دوران ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں آپ کے آس پاس دائیں میں گند اور کوڑا کرکٹ پڑا ہو، گندا پانی موجود ہو اور گندگی وہاں پر موجود ہے، تو جو پیچھے صاف ستھرے فضا میں آپ چلتے آئے تو اس مقام پر پہنچے جہاں کوڑا کرکٹ ہے تو وہاں آپ کو بدبو آئے گی، بدبو آئے گی۔ وہ جو صاف ستھرا ماحول میں آپ چل رہے تھے قدم بے قدم، اچانک گندگی کا ڈھیر آ گیا تو وہاں سے بدبو آنے پر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی؟ پہلے ٹھیک تھی تو اب خراب ہو جائے گی۔ تو اس طبیعت کے خرابی کی صورت میں وہ بدبو پا کر انسان ہلکے سے انداز میں یوں کرتا ہے، اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے، یا بند نہ بھی کرے تو کم از کم طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، کیونکہ کوڑا کرکٹ سے بدبو آ رہی ہے گندگی کی، تو اس طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انسان کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو
بو آ رہی ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے فلا تقل لہما افن، اتنا اف بھی ماں باپ کے بارگاہ میں نہیں کرتے، اتنا اف بھی کہ رستے چلتے ہوئے آپ کو بدبو آ جائے اور طبیعت پر ناساز گزرے، ناگوار گزرے وہ بدبو، اور تم کوئی آواز اونچی نہیں نکالتے، وہیں سے کوئی دوڑ لگا کے بھاگنے کا ارادہ نہیں کرتے، کوئی اور واویلا نہیں کرتے، فقط اپنے اوپر ناگوار گزرنے کی وجہ سے اف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہ یہاں اگر بدبو آ گئی ہے تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما افن، ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اتنی اف بھی نہیں نکالنی کہ کہیں ان کے پاک بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کا پاکیزہ درس ہے، یہ قرآن کا پاکیزہ طریقہ ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا پاکیزہ وہ پیغام ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ جس کلام الہی نے ماں باپ کے قدمین میں بیٹھ کر اف کہنے سے امت محمد کو منع فرمایا ہو، وہ قرآن کبھی بھی ماں باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دے گا، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں دے گا، ماں باپ کے سامنے اونچا بولنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ قرآن، وہ شریعت، وہ اسلام ہمیں کبھی بھی اہلیان اسلام کو ماں باپ کے بارگاہ میں جناب والا اپنی ناگواری اور ناسازی کا اظہار کرنا اور اپنی طبیعت پر ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، جو اسلام ہمیں ماں باپ کے قدموں میں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت، جھڑکنا بھی نہیں، اف بھی نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ جب بھی ماں باپ سے ملاقات ہو، خدمت کا موقع ملے، دن بھر کام کاج سے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے شام کو گھر آئیں، بوڑھے ماں باپ آنگن میں موجود ہیں، ان سے کیسے پیش آئیں؟ تو فرمایا فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما، نہ اف کہنا ہے نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ کہنا کیا ہے؟ وقل لہما قولا کریما۔ قرآن کہتا ہے جب بھی صبح و شام دوپہر کو رات کے پچھلے پہر میں ماں باپ کا بلاوا آئے، بارگاہ والدین میں جب حاضر ہوتے ہو تو اف بھی نہیں کہنی، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی تمہارے لب ہلیں، زبان کھلے ماں باپ کے مقام، ماں باپ کے دربار میں تمہاری، تو فرمایا تم جب بھی بات کرو تو عزت و آبرو اور پیار اور محبت کی بات کیا کرو۔ یہ قرآن کا پاکیزہ درس ہے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے والدین کے حوالے سے۔ وقل لہما قولا کریما، کریم عزت دار کو کہتے ہیں، معزز شے کو کریم کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا وڈیرا آئے، معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن ہے کسی قوم کا وڈیرا۔ اذا اتاکم کریم قوم، یہ نہیں کہا کہ اذا اتاکم کریم مسلم، کریم مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان اور مومن برادری کا وڈیرا تمہارے پاس ہے، نہیں، فرمایا اذا اتاکم کریم قوم، کسی بھی قوم سے ہو پر ہے اپنے قوم میں حیثیت رکھتا ہے، کردار کا مالک ہے، نامور انسان ہے، شخصیت ہے اس کی، تو فرمایا جب کسی قوم کا معزز تمہارے پاس آئے تو فاکرموا، اس کی عزت کرو۔ قرآن کہتا ہے جو اسلام ہمیں غیر مسلم اور دوسری قوموں کے سربراہ تمہارے پاس آئیں کسی بات کو لے کر، تو قرآن اور حدیث، ہمارا اسلام ان سربراہوں کی عزت کا درس دیتا ہے، تو قرآن اپنے والدین کے ساتھ کتنے سلوک کا حکم فرماتا ہے۔ فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، جی کر کے بلاؤ۔ وہ جو ماں ہر وقت رات کے پچھلے پہر میں جب آنکھ کھلتی ہے تو اولاد کے لیے دستے سوال بارگاہ خدا میں پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے رات کے پچھلے حصوں میں، یا اللہ بچوں کی خیر ہو جائے، جو ماں باپ رات کے پچھلے پہر میں اپنے مالک اور خالق اور رازق سے میری تیری باتیں کرتی ہو، دوستان گرامی قدر، میں اور آپ کو بھی چاہیے، قرآن کا یہی حکم ہے، جب ان کے بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے تو قل لہم قولا کریما، فرمایا کہ تم عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ جب میں اور آپ والدین کے بارگاہ میں عزت و آبرو کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کی عزت کریں گے،
تو وہ جو کریم رب ہے وہ مجھے تجھے بھی اب زمانے کا کریم بنا دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ دعوت فکر ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام، اسی طرح انسان کے لیے ساس و سسر بھی والدین کی، ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح انسان نے بچپن میں جس ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے اپنی والدہ کے سوا، وہ بھی رضائی ماں ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن حرم میں موجود ہیں، صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں، اچانک دروازے پہ ایک بڑھیا آ گئی، جس بڑھیا کو صحابہ نے پہچانا نہیں۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق تھا اس بڑھیا کا۔ جب دروازے پہ آئیں تو آقا علیہ السلام کی نظر پڑی کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہے۔ حضور نے دیکھا تو بڑھیا عورت کھڑی ہے۔ مائی صاحبہ، میرے آقا علیہ السلام اپنے مسند سے خود اٹھے۔ دوستان گرامی قدر، جن کے قدموں میں رب اپنے عرش کو بچھا دیتا ہے، جن کے نالین کو رب اپنے عرش پہ بلاتا ہے، وہ امام الانبیاء، وہ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مسند سے اٹھتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ امام الانبیاء جس کو عزتوں سے نوازتے ہیں، آخر کوئی مقام تو ہے نا، کوئی اہمیت تو ہے آنے والی بڑھیا کا کہ جس کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے وقار اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اپنے مسند سے سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ شاگرد تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مسند چھوڑا، دھیمے انداز میں چل دیے، قدم بقدم چلتے چلتے مسجد کے دروازے پر، حرم کے دروازے پر پہنچے۔ بڑھیا وہیں پہ کھڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مصافحہ فرمایا اور ادب سے ان کو ساتھ لایا، حرم کے صحن میں لایا، اپنے مسند پہ اپنے کندھوں سے اپنی چادر کملی مبارک بچھا کر اس بڑھیا کو اپنے چادر پہ بٹھایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ بٹھا کر حضور نے گفت و شنید کی ان کے ساتھ، محو گفتگو ہو گئے، اور تھوڑی دیر حضور کے بارگاہ میں ٹھہر کر حضور سے اجازت مانگی اس بڑھیا نے۔ حضور نے اجازت دی، وہ اٹھی۔ آقا علیہ السلام پھر مسند سے اٹھے اور بڑھیا کو حرم کے صحن حرم کے دروازے پر چھوڑ کر واپس آتے۔ جب واپس پلٹ کے آئے اپنے مسند پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام سے محو گفتگو ہوئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات آپ کو پیچھا نہیں کرتی، ساری کائنات آپ کا احترام کرتی ہے، ہم نے پہچانا نہیں یہ بڑھیا کون تھی خوش نصیب جس کے لیے حضور آپ نبیوں کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا، میرے غلاموں یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ وہ ماں ہے جس کا بچپن میں نے دودھ پیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ تھی، جن کا دودھ پیا ہو ان کا بھی مقام اور اہمیت ہوتی ہے۔ یہ رضائی ماں تھی۔ اب جو 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں ایمرجنسی آپ سے اجازت لے کر چلا گیا، تو ہماری بھی رضائی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان کے وصال پر ملال پر میں حاضر ہونے کے لیے گیا، جنازے کی ادائیگی کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ دوستان گرام قدر، اپنے والدین جن سے انسان پیدا ہوتا ہے ان کا تو بڑا مقام، بڑی عظمت، بڑی رفعت، بڑی شان ہے۔ اسلام اس عورت کو اتنا مقام بخشتا ہے جس عورت نے چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے کہ انسان مسلمان کو دودھ پلایا ہوتا ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کر جگہ دی، کملی پہ بٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، یہ کوئی اور نہیں، قبیلہ بنو سعد سے میری ماں جس نے دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ کی پاک ہستی ہے۔ دوستان گرامی قدر، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح مسلم کے اندر آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، حضور بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا بارگاہ رسالت میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، جمعہ کو جمعہ کے وقت میں، عید کو عید کے وقت میں، نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرنا حضور نے فرمایا سب سے افضل عمل ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایون،
حضور نماز کو وقت پہ ادا کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا عمل افضل ہے؟ میرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر الوالدین، حضور نے فرمایا ماں اور باپ کے ساتھ سلوک اچھا نگاہ رکھنا، حسن سلوک سے پیش آنا، عزت اور آبرو کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کی قدر کرنا، یہ دوسرے نمبر پہ اس فرمان میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ میں سے افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایون، حضور پھر کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے تیسرے نمبر پہ فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب دو باتیں غور دعوت فکر کے لیے کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ میدان جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے چلا جاتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، فقط رب کی رضا کے لیے، ناموس توحید اور ناموس رسالت کے لیے انسان میدان عمل میں نکلا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، اسے پتہ ہے کہ چند لمحات میں میری موت واقع ہونی ہے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، موت آئے گی، شہادت کا جام نوش کروں گا، اسے پتہ ہے کہ موت سامنے نظر آتی ہے، اور خلوص ایمان کے ساتھ وہ میدان عمل میں نکلتا ہے راہ خدا میں جان دینے کے لیے، بالآخر وہ شہید ہو جاتا ہے۔ پہلے مجاہد تھا جب تک میدان عمل میں زندہ رہا، جب شہادت نوش کی تو اب شہید ہو گیا، رب کے بارگاہ میں رفیق اعلیٰ سے ملا۔ اب بتاؤ کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں نکلے اور جہاد فی سبیل اللہ میں اور شہادت کا جام نوش کر جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اپنی نگاہ میں ہم سوچیں، اپنے گمان میں ہم خیال کریں، اپنے تخیل میں ہم اگر خیال کرنا چاہیں تو یقیناً میری اور آپ کی فطرت یہ فیصلہ کرے گی کہ جس نے جان دے دی خدا کی رضا کے لیے، اس سے بڑا معزز اور مکرم تو کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن فرمان رسول پہ ذرا غور کیجئے، پوچھا گیا حضور عمل کون سا افضل ہے؟ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پہ پوچھا گیا ثم ایون، حضور پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کیا جانتے نہیں کہ جہاد میں جان لے لی جاتی ہے، جان کا نذرانہ، جان قربان کر دی جاتی ہے؟ دوستان گرامی قدر، اشارہ اس بات کی طرف ہے فرمان رسول میں، ایک مجاہد میدان عمل میں نکلے جان نچھاور کرے اللہ کی رضا کے لیے، جان کی قربانی دے دیتا ہے، تو فرمایا اس عمل کا بھی درجہ تیسرا ہے، اس سے بڑا عمل رب کے بارگاہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور دوسرا اشارہ اور دعوت فکر اس بات کی طرف ہمیں ملتی ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مجاہد کا جہاد بھی قبول نہیں۔ سن رہے میری بات کو؟ ماں باپ ناراض ہیں تو مجاہد کا جہاد بھی قبول، ماں باپ ناراض ہیں تو عالم کا علم بھی قبول، ماں باپ ناراض ہیں تو مدرس کی تدریس بھی قبول نہیں ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو مفتی کا فتویٰ بھی قبول نہیں ہے، ماں باپ کی اگر ناراض ہیں جو حقیقی پیر ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے بڑھاپے کی صورت میں، اگر والدین ناراض ہیں تو زمانے بھر کے کسی شیخ، کسی غوث، کسی ابدال، کسی قطب کی درگاہ میں ساری زندگی بسر کریں، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے جب تک ماں باپ ناراض ہیں تو کسی کی رضامندی آخرت میں کامیابی کا حصہ نہیں بنے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ کیا مطلب؟ تھکا ہوا جسم لے کر دن بھر محنت اور کاوش میں لگے رہتے ہیں، جد و جہد کے بعد شام کو گھر جاتے ہیں، اگر باپ کے بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اگر آپ باپ کو قدر و قیمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی آپ پر راضی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، تو سمجھیے کہ اس دن فقط گھر میں بیٹھا اب راضی نہیں، کائنات کا رب راضی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں گھر میں تو ان لمحات میں سوچنے بیٹھ جائیے کہ صرف ماں اور باپ ناراض نہیں، کائنات کا پروردگار بھی ہم سے ناراض ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ
جنت کے 8 دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، درمیانی دروازہ، جس کے لیے درمیانی دروازہ جنت کا بند ہو تو آس پاس کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ مرکزی گیٹ ہی بند ہے باہر سے، تو 4 دیواری کے اندر بنے ہوئے دروازے کب کھلیں گے جب مین دروازہ ہی بند ہے؟ ایک بند گلی میں 4-5 بھائیوں کی رہائشیں ہیں اور ہر بندے کے اپنے اپنے رہائش کا دروازہ بنا ہوا ہے، اور باہر گلی میں ایک مین گیٹ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ گیٹ بند ہو تو بتاؤ کس کا مہمان کس کے گھر میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکے گا۔ دروازہ باہر کا کھلا ہو تو اس کے لیے اندر کے سارے دروازے کھلے، لیکن مین دروازہ اگر بند ہے تو اندر کے سارے دروازے بند رہیں گے۔ رحمت کونین نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اسے راضی رکھو، جب مر کے جاؤ گے رب کے بارگاہ میں تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، لیکن جب ناراض ہوگا باپ، مین گیٹ جنت کا بند ہوگا، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کو امید مت کیجیے گا۔ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو عزت اور آبرو کے ساتھ بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ایک آیت اور اللہ نے نازل فرما کے مزید ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا۔ فرمایا جب بھی ملاقات ہو ماں باپ کے ساتھ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، نرمی اور رحمت کے پر ان کے قدموں میں بچھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں موجود بیٹا اور بیٹی کو آپ کندھوں پہ بٹھائیں اور ان کے ساتھ تو حسن سلوک، دنیا کی ہر چاہت ان کی پوری کریں، ہر نرمی ان کے لیے، ہر پیار ان کے لیے، ہر محبت ان کے لیے، لیکن ماں باپ سامنے نظر آئیں تو چہرے پہ ماتھے پہ سلوٹیں نظر آئیں، ایسا نہیں۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے لیے رحمت اور نرمی کے پر بچھاؤ، اور یوں کہو، یہ تو ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بندے سے ماں باپ راضی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے ہیں، جن کے والدین جا چکے ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ خود تو ماں باپ کی قدر کرتا ہوں لیکن آج رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بھی ماں باپ کے لیے خیر مانگوں، تو وہ خیر مانگنے کا طریقہ رب نے کیا بتایا؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ماں باپ کے خیر جب رب سے چاہتے ہو تو ہمیشہ یوں مانگا کرو، اللہ بچپن میں جیسے نرم دلی اور رحم دلی کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا ہے، پروردگار عالم اب قیامت تک اور جنتوں میں تو ان کے سب پر مہربان بن جا، ان کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما لے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔